بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حزب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس پورے واقعے کی تفصیل بیان کر کے مشورہ مانگا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد القہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ارد گرد وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہم مختلف قسم کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی بے بنیاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور اگر ہم وہ کریں تو ہمارے ساتھ وہ ہوگا۔ اس قسم کی بے بنیاد باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اپنا پورا ایمان اللہ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں، اور ہر کام اللہ کی ہی مرضی اور رضا سے ہوتا ہے۔ دوستو، اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔